اس رمضان پکا عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قرآن کریم کو صرف دورہ نہیں کریں گے، صرف تلاوت نہیں کریں گے، بلکہ سمجھنا بھی اسٹارٹ کریں گے، چاہے وہ لاسٹ 20 سورہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اکثر ہم اپنی قرآن کریم نماز میں ہم پڑھا کرتے ہیں۔ تو میرے پاس جو ہے، اب آپ کہو گے کہ ہم کہاں سے پڑھیں، تو آپ چاہو تو ہمیں جوائن کر سکتے ہو، چاہو تو واٹس ایپ کمیونٹی میں بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہو۔ اور ہم کہاں سے پڑھاتے ہیں، تو ہمارے پاس معارف القرآن ہے، آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں، اس میں لاسٹ پارے کی جو ہے تمام ہی تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ آپ ادھر دیکھیے وہ سارے حصے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی بہنوں کو پڑھاتے ہیں الحمدللہ، بہت جتنا سمپل ہو سکتا ہے اتنے سمپل الفاظ سے سمجھاتے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو ہمیں کمیونٹی ہماری جو ہے واٹس ایپ کی، اس میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہمیں آپ یہیں یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ کیری آن کر سکتے ہیں، اوکے۔ اور اس طریقے سے ہم جرنلنگ بھی اسٹارٹ کریں گے قرآن کریم کی بہت سمپل الفاظ میں، اور اسپیشلی انگلش سے بہت دور، کیونکہ میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جنہیں انگلش نہیں زیادہ بہت اچھی نہیں آتی ہے، تو اس وجہ سے آتی ہے لیکن بہت اچھی نہیں آتی ہے، تو وہ چاہتی بھی نہیں ہے کہ اس لینگویج میں قرآن کریم کو سمجھے، تو وہ رومن انگلش میں پڑھنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس میں اسٹارٹ کیا ہے سورہ 3 کا۔ اس میں تعارف دیں گے پہلے کہ کیا چیز ہے، اس میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے سورہ 3 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یہ سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے، یعنی کہ مکی اور مدنی سورہ کیا ہوتی ہیں یہ بھی ہم جانیں گے جب ہم کلاسز کریں گے، کہ مدنی اور مکی سورہ وہ ہیں، مکی سورہ وہ ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، یعنی مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہو گئیں، اور مدنی سورہ وہ ہیں جو کہ مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری صورتیں مدنی ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، 3 کی کھائی ہے، یعنی کہ انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے، طور سینین کی قسم کھائی ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بلد امین جس کو کہتے ہیں، بلد امین کی قسم کھائی ہے۔ تو ان قسموں کو یہاں پہ ہم صحیح سے سمجھیں گے، مقصد کیا تھا، کیوں قسم کھائی ان چیزوں کی، یہ ہے تمام چیزیں جب ہم ان کو پڑھیں گے اور پھر ان کو اپنی لائف پر اتاریں گے کہ کس طریقے سے ہم کو اپنی زندگی میں کام لینا چاہیے یا کام کرنا چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اصل فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کا عطا کریں گے۔ جب ہم خود اس پر اپنی محنت صرف کریں گے، اپنا ٹائم دیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی۔ اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will enter tranquility in our hearts، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا سکون دیں گے جو سکون، یعنی دنیا کی جب چیزوں میں انسان الجھنا اسٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کا دل بے سکون ہو جانا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں، تو ایک میسج جسے بولتے ہیں ڈیوائن لا، ڈیوائن لیٹر، ہاں، اٹ از سینٹ فرام گاڈ ٹو اس، ٹھیک ہے، ایون اٹ از ریویلڈ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو یہ کلام دیا ہے تاکہ ہم حقیقت کو سمجھیں، سچ کو سچ سمجھیں، اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھیں، اور صحیح راستے کو اختیار کریں، اندھیرے راستے سے نکل کر صحیح راستے کو سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، چنیں اور اس پر چلیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کلام دیا، اور اس کلام کو اگر ہم اپنی رہتی زندگی تک نہ سمجھ سکیں یا ہماری نسلیں نہ سمجھ سکیں، تو یہ بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے کہ آج ہم نے اپنی ہر چیز پر پیسہ لگایا ہے، گھر پر، مکان پر، اپنے سونے کے بستر پر، اپنے کھانے کی چیزوں پر، اپنے پہننے کے کپڑوں پر، لیکن اگر اور ٹائم دیا، لیکن اگر ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھنے میں ہم پیچھے رہ گئے، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہم سے جلد سوال کریں گے۔